جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بنیادی طور پر یہ جو آپ کا سٹارٹ کا کویسچن تھا کہ توقعات کیا ہیں, ہاں مجھے 27-28 سال 30 سال مجھے ہو گئے ہیں جرنلزم میں. ایک فرق پڑا ہے لیکن, اور وہ فرق میں اپنے جو دیکھنے والے ہیں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں فرق یہ پڑا ہے کہ پچھلے 25 سے 30 سال میں ہم نے اپنی اکانومی کو چلایا پیچ ورک کے ذریعے, جی ونڈو ڈریسنگ کے ذریعے, کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے کر لیں گے, چیپیاں لگا کے چیپیاں لگا کے, اپنے بندے لگا کے, ساڈا بندہ تہاڈا بندہ, ڈی ایم جی این, ڈی ایم جی پی ٹی آئی, یہ اس طرح یہ مینٹلٹی تھی, اپنا آدمی کلچر. اپنا آدمی کلچر. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو مینوورنگ کی سپیس تھی وہ شرنک کا لفظ اگر میں استعمال کروں بلکہ ختم ہو گئی ہے, یہ زیادہ ہے. کچھ انٹرنیشنل ریزنز اور کچھ پاکستان کے اندر ہمارے پارٹ پہ پرابلم زیادہ ہے چونکہ ہم نے پرفارم نہیں کیا. اسی وجہ سے اگر ڈونرز کی ہمارے ماضی کے بیہیویئرز بھی جیسے ہم نے ٹریٹ کیا, 1 اور 2 ٹرانچ کنٹری کے طور پہ ہمیں جانتے ہیں. اور وہ مینوورنگ کیا کرتے تھے ہم کہ آج گزارا ہو جائے گا, یہ پیچ ورک کر لیں, یہ ویڈیو ڈریسنگ کر لیں, یہ معاملہ اس طرح چل جائے گا. اب ایسے نہیں ہو سکے گا. اب پرابلم کیا ہے, میں کچھ نمبرز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, پھر اس کے بعد آپ کا جو سوال ہے اس پہ آتا ہوں. پچھلے سال کی گروتھ نیگیٹو, اس سال کی پروویژنل گروتھ 2.38%. صحیح. پچھلے سال کی انفلیشن 38% سے اوپر گئی, اس سال کی ایوریج انفلیشن 24 سے 25%. اگلے سال کی جو گروتھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ 3.7% سے 4% کے درمیان. اگلے سال کی انفلیشن جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں ہم کوئی 12.7% کے درمیان. اچھا اس سال کی گروتھ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو 2.38% ہے یہ پاکستان کی پاپولیشن گروتھ سے بھی کم ہے, وہ بھی 2.6% سے زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی اس ٹائم سٹیگ فلیشن کے اندر ہے. یہ دیکھنے والے آپ اگر یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ یونیورسٹی سے نکلیں گے تو آپ کے لیے جابس مارکیٹس کے اندر ہیں, وہ نہیں ہیں. 40 لاکھ نوجوان ہر سال جاب مارکیٹ کے اندر انٹرنٹس ہیں. پاکستان کی اس ٹائم جو گروتھ کی سچویشن ہے, لو کوالٹی جابز, بائکیا کی جو جابز ہیں وہ بھی 10-15 لاکھ یا 20 لاکھ لوگوں سے زیادہ کیٹر کرنے کے لیے مارکیٹ کے اندر نہیں, اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے جابس مارکیٹ زیادہ شرنک کر رہی ہیں. صحیح. اب اس ساری صورتحال کے اندر اس ملک کو اب خواہش یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اگر ہم اس ملک پہ رحم کر دیں, ایک رولز آف دا گیم ہو, کس نے کیا کام کرنا ہے. اگر میں جرنلسٹ ہوں اور میں ہی پالیسی پرسکرپشن کر رہا ہوں, میرا کام یہ نہیں ہے, مجھے اپنے کام تک محدود کریں, جن کا جو کام ہے وہ کام کریں. ہم سارے دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں, اپنا کام صحیح نہیں کر رہے. ایک تو یہ بنیادی بات ہے رولز آف دا گیم, اور 2 شعبے ایسے ہیں اگر ہم نے ان پہ توجہ نہیں دی اس ملک کا کوئی اکانومی کے اس کے اوپر کوئی آگے مجھے فیوچر نہیں نظر آتا. ایک تو ہمیں اپنی ٹیکس بیس کو براڈن کرنا ہے. ٹھیک. اگر پاکستان, مجھے آئی ایم ایف کا جو اگلا پروگرام ہے اس سے خطرہ ہے, وہ خطرہ یہ ہے کہ مڈل کلاس اویپوریٹ نہ ہو جائے اس ملک کے اندر سے. اچھا. اس کے چانسز سب سے زیادہ ہے. اور دوسری جو مجھے پرابلم نظر آتی ہے, یہ ہم سارے آئی ایم ایف کے پروگرام کو تو سلوشن سمجھتے ہیں, لیکن یہ سٹوری میں اپنی تعریف نہیں کرنا چاہتا, یہ میں نے کی کہ یہ پہلی دفعہ بورڈ سے پہلے پوچھیں گے اور بعد میں وہ کر رہے ہیں. ہماری کیپیسٹی نہیں ہے آئی ایم ایف سے ایک اچھا پروگرام نیگوشیٹ کرنے کی. صحیح. مجھے کہنے دیں, اگر میں یہ نہیں کہوں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنا کام پورا نہیں کر رہا. پی ٹی آئی نے جو 3 سال کا پروگرام کیا تھا وہ فرنٹ لوڈڈ تھا. آپ نے اگر یہ فرنٹ لوڈڈ پروگرام کر دیا تو یہ جو اکنامک گروتھ 3.5 to 7% یا 3.7% کی بات کر رہے ہیں, اس میں مڈل کلاس ڈیفینیٹلی ایویپوریٹ ہو جائے گی. پروگرام کرنا ہے, نیگوشیٹ ٹف کریں اور سٹیگر کر کے کریں. ابھی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے بتا دیا ہے, ہم نے کاپی اینڈ پیسٹ کرنا ہے اور اسی کی روشنی میں ایک بجٹ دے دینا ہے. یہ سب سے بڑا خطرہ ہے.